بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل المدینہ وائس۔ تو آج کی اسلامک ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اسلام کی تبلیغ تک اور بنی اسرائیل علیہ السلام کی تبلیغ سے آپ علیہ السلام کی شہادت تک پورا واقعہ بیان کریں گے، اور جس میں کیس و کسریٰ کی حکومت کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھیں وہی عادتیں آپ علیہ السلام کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح سے عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کا حال مختصر طور پر بیان کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور بھی ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا کرتے تھے، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن ہی لی۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو، بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ سامعین، کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہے۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ چنانچہ بشارت ملنے کے کچھ عرصے بعد ان کی مراد پوری ہوئی، اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جان بیپٹسٹ ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے، لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے، بلکہ اسی طرح بدستور گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ میں ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا، اور وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے، دوسروں کا مال غصب کرتے تھے، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اسی طرح سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ سامعین، مذکورہ حالات جاننے کے لیے اس زمانے کے سیاسی و ملکی حالات جاننا بھی ضروری ہے۔ سامعین، قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصے پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصے پر روم حکومت کرتا تھا۔ عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے۔
ان حکومتوں کو کیس و کسرا کہا جاتا تھا۔ ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیار دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا اور عرب کے باشندے ان کے احکامات ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے اور اس علاقے میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ سامعین، تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح سے غلبہ حاصل کر لیا۔ ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر روم کے زیر اثر آ چکا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیلی کا بھی وہی فرما بردار تھا۔ سامعین، رومی بد خصلت، بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بد عادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کی تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے۔ جس کے پاس 2 کرتے ہوں، ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ اور جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے، ان سے کہتے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو، اور نماز اور روزے کی بھی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اسی کی بندگی کرو اور اپنے مال میں سے صدقہ نکالو اور شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے اور آپ علیہ السلام کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی۔ آپ دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا۔ ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزار دی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ سامعین، آپ علیہ السلام تورات کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویوں سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو قید میں بھی ڈالا گیا اور اس پر بھی آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابع دار تھا اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ سامعین، ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے جنگل میں گئے۔ تلاش کے بعد ان تک پہنچے اور کہا،
بیٹا ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں اور تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات سن کر رو پڑے۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہشت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ سامعین، اسی ظلم اور غرور نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہ رکھا۔ دنیا میں بھی وہ خوار ہونے لگے اور آخرت میں بھی اور خدا کے نزدیک بھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیلی عالم آتے تو آپ علیہ السلام انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھیں، جو سنتا دم بخود ہو جاتا تھا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا تھا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک رسم چلی آ رہی تھی جسے بپتسمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہشمند ہوتے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس جاتے اور آپ علیہ السلام ایسے لوگوں سے توبہ کرانے اور ساتھ ہی ساتھ دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ سامعین، یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے، اور ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچ رہنے کا وعدہ کرتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بپتسمہ دینے والے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ سامعین، بپتسمہ کا مطلب بندے کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ عمل استباغ کہلاتا تھا۔ سامعین، آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس غرض سے آپ علیہ السلام نے 2 شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو۔ شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے، اور جو مردہ تھے زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے سے منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کرا دیا۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اور زاہد اور حق گو تھے۔ سامعین، اس زمانے کے بادشاہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا جو شریعت کے مطابق ناجائز تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس گناہ کے خلاف اعلانیہ فتویٰ دیا اور بادشاہ کو روکا۔ بادشاہ کی محبوبہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ فتویٰ بہت ناگوار گزرا اور اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر تھا، مگر پھر بالآخر عورت کی ضد پر آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کیا
اور بعد میں قتل کا حکم دے دیا۔ سامعین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید سے نکال کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق ان کا سر تن سے جدا کر کے اس عورت کو پیش کیا گیا جو اس کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، امید ہے کہ ہماری آج کی اسلامک ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔